السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا باب نمبر 38۔ ابو لہب کی بیوی کو رسول اللہ نظر نہ آئے۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھانک بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی جو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہی جو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی پھر رہی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ خزائن العرفان، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ ام جمیل کھاری خودی آنکھیں اور پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئیں، اور اولیاء کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر 38۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔